ابھی جو ہم اعلان کر رہے تھے کہ 7 تاریخ کو ہم یہ کریں گے، ہمارا خیال ہے کہ یہ ایونٹ ہے اور یہ ہو جائے گا اور برباد ختم ہو جائے گا۔ یہ طرح یہ دین جو ہے یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے، نہ یہ تنظیم ساری کوئی ایونٹ ہے کہ آج ہم جمع ہو کے اجتماع ہو گیا اور کل بس آئے ہوئے۔ دو چیزیں ہیں، یہ ایک پروسیس ہے، خیر سمجھ اس دین کا، یہ دین ایک پروسیس ہے، اور پروسیس کیسا ہے؟ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، رواں معاملہ ہے۔ دین ایونٹ، آپ دین کو ایونٹ کیوں حادثاتی طور پر کر لیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، فضا ہو کے باہر لا الہ الا اللہ، یہ ایونٹ نہیں ہے توبہ کہ ہم آج توبہ کریں بس نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ تو دن سے 70 دفعہ توبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ہماری زندگی کے ساتھ لگی ہوئی ہے یہ بات، تو رواں سلسلہ ہے، اور یہ کنٹینیوس پروسیس کہ ہر وقت انسان جو ہے وہ اس کے لیے آمادہ رہے، اور پھر مزید جو ہماری ذمہ داری ہوگی آگے جا کر کہ میری اور آپ کی ذمہ داری دو ہی ہے، نہ صرف خود توبہ کرنا ہے بلکہ دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے، اور دوسروں کو بھی یہ دعوت ہے۔ یہ بھی اصل میں وہی سلسلہ ہے کہ وہ صرف 21 اکتوبر تک وہ بات نہیں رہے گی، بلکہ وہ تو دن رات وہ معاملہ ہے، اپنے گھر میں اپنے محلے میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دی گئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی ایونٹ نہیں ہے کہ ایک دفعہ کر لیا، ہفتے میں ایک دفعہ کر لیں گے، جمعے کے دن کر لیں گے، یا تنظیم اسلامی کی طرف سے پکار ہے تو توبے کی پکار، ٹھیک ہے، کوئی کیا نہانی ایک ایونٹ اس کی اپنی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک رواں سلسلہ ہے، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیے، ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھیے، ہر گھڑی اس کو نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دعوت میں اور اس کے لیے اس کو کر لیجیے۔ بلکہ اگر آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس لیے ہے، یہ تنظیم کے اجتماعات، یہ لٹریچر، یہ دعوت کی پروگرام، یہ تحریک کے پروگرام، یہ ساری چیزیں کس لیے ہیں؟ یہ اسی لیے ہے کہ اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کر دو، یہ ساری چیزیں اسی لیے ہیں۔ یہ باقی معاملات کو ایک ساتھ جو میلے میں گئے تھے تو وہاں وہ میلے میں کر رہے تھے، کسی نے اس کی چادر چوری کری، وہ واپس آئے تو لوگ اس سے پوچھ رہے تھے کہ میرا کیسا تھا، اس نے کہا میرا نہیں تھا، سارا پروگرام اس نے میرے چادر کے لیے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ جو سارا پروگرام ہے یہ اسی لیے ہے کہ تمہارا رابطہ اور تعلق اس خالق سے اور اس انداز سے جوڑ دیا جائے جو تمہاری زندگی اور موت کا اصل سارا پروگرام اسی کے لیے۔ یہ نظام خلافت اگر ہو اور لوگوں کا تعلق اور رابطہ اللہ سے نہ ہو، خلافت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر خلافت نہیں ہے، خلافت کے لیے جدوجہد ہے اور لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے لگے ہوئے ہیں، پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ پیغمبروں کا کام کیا ہوتا ہے کہ بھٹکے ہوئے راہیوں کو اپنے منزل مقصود سے آشنا کر اپنے رب سے ان کا تعلق۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے کہ توبے کا جو فہم ہے یا جو اس کو فراست سے دیکھیے، اس کا جو کنسپٹ ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو پروگرام ہے، وہ جو ہے اس کو سمجھ کر چلیے کہ یہ کوئی دن کا، ایک لمحے کا، ایک رات کا، ایک رمضان کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ جاری داری ہے۔ اس سلسلے میں آخری بات جو ہے اندرونی طور پر احتساب، احتساب کے لیے ہم تیار ہیں، اور جب آپ توبہ کرتے ہیں تو آپ کو 2 احتساب کا سامنا کرنا ہے، خود بھی اپنے ساتھ احتساب کریں، یہ چیزیں جو کچھ ماضی طور پر آپ نے دوسروں کی غلط کی ہے اس کو واپس کرنی ہو، اس احتساب کے لیے جو اخلاقی طور پر ہے، چلو اس کی معافی مانگ لیں گے، کچھ کر لیں گے، کچھ بھول ہے، کچھ یاد نہیں ہے، کچھ نمازیں ہیں وہ اللہ معاف کر دے گا، لیکن احتساب کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور آگے یہ احتساب کا عمل آپ کے ساتھ جاری رہے گا، اور اس پر اوپر سے جلدی پر شہر کا کام ہوگا کہ کوئی دنیا والے کا کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں کہ آپ کا احتساب کرنے کے لیے، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ آپ نے توبہ کی، وہ پتہ چل جائے گا نا، لوگوں سے ملیں گے، بات کریں گے، معاملہ کریں گے تو اب پتہ چل جائے گا، مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھیں گے، اجتماع میں آئیں گے، کسی جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اب لوگ کیا آپ کا احتساب شروع کر دیں گے۔ آپ اس دن سنیما کے قریب گزرے تو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس دن ادھر میں نے آپ کو دیکھا تھا، آپ کیا کرتے ہیں؟ اور اس کو کہتے ہیں مفت کا احتساب، مفت کا احتساب۔ آپ کہیں گے آپ کو کوئی اور کام نہیں ہے، ان چیزوں کے لیے ہم تیار نہیں ہے۔ اور فیملی والے
فیملی والے تو آپ کو کیا کریں گے، بھائی ہیں کزن ہے وہ سارے آپ کو اچھی طرح وہ خود بھی لے کر وہ اس میں دیکھیں گے کہ کہاں سے آپ کو اس احتساب میں بہت بڑی رکاوٹ کی صورت اختیار کریں گے. ہم کہتے ہیں کہ بس نہ رہے گا بات اور نہ بچے کی بات، نہ توبہ کریں گے اور نہ احتساب، یا اگر دوسری توبہ کرنی ہے کہ کچھ چیزوں کی ٹھیک ہے نماز شروع کر دیں گے داڑھی رکھ دیں گے باقی معاملات وہی نہیں. تو لہٰذا یہ ہے وہ اندرونی معاملات اور اندرونی خدشات جس سے ہم گھبرا جاتے ہیں. یہ ہے وہ اندیشے کہ جس کی بنیاد پر ہم جو ہیں وہ اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا. ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے؟ اب آتے ہیں ظاہری طور پر. ظاہری طور پر جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے اہل و عیال اور دیگر. گھر والوں کا کیا ہوگا؟ گھر والے کیا کریں؟ اچھا گھر والے یہ معاملات یہ چیزیں وہ چیزیں اس طرح ان کی جو اس کی بڑی بڑی دلائل ہیں. کیا پیغمبروں کے روایات ہیں؟ کیا صحابہ کرام کے روایات ہیں؟ کیا وہ ویسے دنیا میں یتیم و یتیم تھے کہ ان کا کوئی آگے پیچھے نہیں تھا کہ وہ لوگ تو اللہ کے سامنے رجوع کر سکتے تھے اور ہمارے لیے یہی سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ بن گئی. بلکہ اگر بتاؤ کر ہم توبہ رجوع کر بھی لیں تو یہ چینج کرنے نہیں دیتے. ان کی باتیں اور ان کے کام اور ان کی بات چیزیں وہ جو ہے آڑے آ جاتی ہیں. ان کی بات خواہشات اور بات فرمائشیں وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور دیگر سے مراد دیگر صحبتیں جو دوست احباب ہیں جو اور معاملات ہیں اس کا کیا کریں؟ اب اتنے ہم لوگوں کو دیکھیں کہ مولوی بن گئے یہ بن گئے ہو وہ مصیبت ہمیں اور پالی ہوئی ہے ایسے کم طریقہ تو ہم کہتے بچی کے لیے چھوڑے اللہ سے کہتے کہ دیا تھا بس میری مجبوری کی اللہ کا گرو رہی ہے میں بس اس کو سب کچھ پتہ ہے اس کو پتہ ہے اس کو سب کچھ کیا پتہ ہے تجھے کسی چیز کا پتہ ہے تجھے اس نے کہیں پر نہیں بتایا ہے کہ وہ لذیذ جاہدوا فینا اگر تم آ گئے میری لیے محنت کرنے والے بن گئے میری لیے جہاد کرنے والے بن گئے میری راہ کی طرف تم نے پیش قدمی کی تمہیں نہیں بتایا گیا لنہدینہم سبلنا میں راستے کھول دوں گا تمہارے ان اللہ مع المحسنین اور اللہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ایسے لوگوں کے ساتھ بشامل اور مصروفیات. دنیا کے کام کرنے کے تمام یہ کام ہے وہ کام ہے اب ٹھیک ہے کر بھی دیا معاملہ لیکن پھر مشاغل اور مصروفیات پھر ہمیں لے گئے کہیں اور کسی اور طرف لے گئے. یہاں جو لوگ آئے ہیں کیسے کام نہیں کیسی مصروفیات نہیں کیسے روایات نہیں سب کچھ کیا جو لوگ لگے ہوئے ہیں زندگیاں صبح شام وہ اسی کے لیے وہ کر رہے ہیں ان کی وہ نہیں سب کچھ لیکن مشاغل اور مصروفیات آپ کو اللہ سے دور کر دیں اتنی بدبختی اتنی محرومی اور کسی حصے میں جو آپ کو اللہ سے اور اس کے رسول سے دور کر دیں. تو لہٰذا ہمارے مشاغل اور مصروفیات بدعات و رسومات بلکہ میں اگر آپ کو بتا دوں یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. ابھی تک ہم اس سے کنارہ کش نہیں ہوئے ابھی تک اس سے ہم کمپرومائزنگ اسٹریٹجی پہ چل رہے ہیں اس پہ کمپرومائز کر لو ٹھیک ہے اس پہ کر لو اس پہ کر لو اس پہ کر لو ہمیں جان نہیں یا تو لہٰذا جو ہمارے زندگی میں بدعات اور رسومات ہیں جیسے ٹھیک ہے جی جو یہ ہو جائے گی دعوت ہو جائے گا ٹھیک ہے دعوت کے لیے کوئی اور موقع نہیں ہے تمہارے پاس وہ جا کر اس سے دعوت ہو بس یہ ایک موقع رہ گیا ہے کہ اس کی کسی بدعت میں یا کسی والا رسم میں شرکت کے لیے تم جاؤ تاکہ اس کی جوئی ہو اور اس سے پہلے بھی جا سکتے ہو اس کے بعد میں بھی جا سکتے ہو لیکن ہمارے معاشرے میں ہمارے خاندانوں میں جو بدعات اور رسومات رائج ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے ابھی ہم نے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے اور یہ بھی ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ پھر وہ اللہ سے ہمیں دور کر دیتی پھر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتی ہیں. اور اس میں چھوٹی بات جو ہے وہ ہے تفصیل و تاخیر. ریالٹی کون سی چیز اہم ہے کون سی چیز ضروری ہے
گھر کے کام، دفتر کے کام، بزنس کے کام، محلے کے کام، کبھی خوشی کے معاملات سب سے ضروری ہے، کون سے انتظار لیکن تو ٹائم مینجمنٹ پہ اور ایڈجسٹمنٹ پہ تو بڑے ماہر ہوں باقی کاموں کے، اگر مینجمنٹ نہیں ہو رہی تو جن کے لیے نہیں ہو رہی، بجٹنگ میں تم بڑے ماہر ہو، بڑے آگے پیچھے کر لیتے ہو کس طرح، لیکن اگر میرے بجٹنگ نہیں ہو رہی تو جن کے لیے نہیں ہو رہی، اسی کے لیے جو ہے تمہاری جان پر بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو بتایا ہے کہ رب اور انسان واقعہ اور واقعہ آج تو بتا دیا جائے گا کہ کس چیز کو تم نے آگے کیا اور کس چیز کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ تو بتا دیتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تنظیم کا کام میجر صاحب کا کام ہے یا کچھ یہ ان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ کب تک ہمیں پوچھیں گے، وہ تو کس چیز کا پتا ہے، وہ تو بتائے آپ جو بتا دیں وہ کریں، یہ تو معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ یہ تو اللہ کے ساتھ آپ نے سودا اور اہمیت کیا ہے، اس کو تو پتہ ہے کہ آپ کس چیز کو مؤخر کر لیں اور کس چیز کو مقدم رکھا ہوا ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ نے اپنے دل و دماغ کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو اس چیز پر چیک کر لیا ہے کہ اللہ رسول کا معاملہ سب سے بالا ہوگا، باقی کام ٹھیک ہے وہ بھی ہوتے نہیں ہے، لیکن اللہ رسول کے حوالے سے جو بات ہوگی اس نے آپ کی زندگی میں بن جائے گی۔ لیکن اگر آپ ہر 2 منٹ کے بعد سوچتے ہیں، ہر 5 منٹ کے بعد سوچتے ہیں، ہر اس کے بعد سوچتے ہیں، وہ اکثر کوئی ساتھی آتا ہے مجھے کہتے ہیں بیٹا گاڑی چھوڑ دو، میں نے کہا نہیں، میں نے کہا کیوں، میں نے کہا چھوڑو مت چھوڑو، میں نے کہا کیوں، میں نے کہا جب تم پوچھتے ہو جس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہیں نہیں پتا، جب تم پوچھ رہے ہو تو اس کو چھوڑ دو ابھی، ابھی جب تم سوچ ہی رہے ہو کہ جاؤ کہ نہ جاؤ، تو مطلب یہی ہے کہ تم ابھی اس مزاج کا آپ نے بنایا ہی نہیں ہے، وہ سوچ وہ تیری نہیں کیا، وہ کشتیاں تو ابھی تم نے نظر کو چھوڑی ہوئی ہے، وہ کشتیاں تو ابھی تم نے تیار رکھی ہے کہ میں نے واپس کس طرح جانا ہے اور کیا کرنا ہے، تمہیں تو کشتیوں کی جلانے کا خیال ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن نے بھی واضح کیا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔